نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات دین فاؤنڈیشن کا یہ نصاب قرآن حکیم کا، اور آپ کے علم ہے کہ پاکستان بھر میں 20 لاکھ سے زیادہ طلباء و طالبات اسکولوں میں الحمدللہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سلسلہ ہے مطالعہ قرآن حکیم کے تیسرے حصے کا، اور اس کی آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر ہے 11، اور مطالعہ قرآن حکیم کے تیسرے حصے میں ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیات 102 تا 111 کا مطالعہ بھی کریں گے، جس پر اس سورت کی تکمیل ہوگی، اور جب سورت مکمل ہوگی اور لیسن باقاعدہ مکمل ہو رہا ہوگا تو علم و عمل کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جو آپ کے علم میں ہیں کہ جو مورل لیسنز ہمارے سامنے آتے ہیں، علم و عمل کی باتیں اس عنوان سے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کتاب کے جو صفحات ہیں، صفحہ نمبر 50، 52 اور 53، بک 3 ہے، پیج نمبر 50، 52 اور 53 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیات 102 تا 111 کا مطالعہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لرننگ آؤٹ کم یعنی مقاصد مطالعہ کے حوالے سے جن نقطوں کو ہم سمجھیں گے، جو پوائنٹس ہمارے سامنے آئیں گے، ان پر بات کرتے ہیں۔ کن باتوں کو ہم سمجھیں گے؟ نمبر 1، غیب کی خبروں سے کیا مراد ہے۔ نمبر 2، کفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نمبر 3، کیا مشرکین اپنے شرک کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے تھے؟ بڑا اہم نقطہ، مشرک بھی ہو اور اللہ کو بھی مانتا ہو، ایسا پاسبل ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ و طریقہ کیا ہے، یعنی 23 برس کی محنت، سنت، طریقہ اور راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اس پر بھی کلام ہوگا۔ 5ویں بات، مقاصد مطالعہ میں ہم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کا انجام کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے، سابقہ اقوام کے حالات ہمیں کیسے معلوم ہو سکتے ہیں۔ 6واں نقطہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے کسے نجات ملتی ہے اور کون اس عذاب کا مستحق ہوتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے اور کون عذاب کا مستحق ہوتا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور اس کے کیا اصول ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آخر میں سورت کے آخر میں قرآن حکیم کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی سورہ یوسف کے آخر میں قرآن کا تذکرہ اور اس کی صفات کا بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ تمام باتیں جو آج کی کلاس میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب آئیے باقاعدہ آج کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر تشریح کی طرف چلیں گے ہمیشہ کی طرح۔ سورہ یوسف کی آیات 102 تا 106 اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر ہیں، اور اب جو 10واں نقطہ ہے پوائنٹس یا ہیڈنگ کے حوالے سے، توحید کی دعوت اور شرک کی نفی۔ آپ کے علم ہے کہ اس صورت کو ہم نے 2 حصوں میں زیر مطالعہ لانے کی کوشش کی، اور اب دوسرے حصے میں قصہ یوسف علیہ السلام کا دوسرا حصہ، اس کا یہ 10واں عنوان، یہ ہیڈنگ ہے توحید کی دعوت اور شرک کی نفی۔ یہ بات سورہ یوسف کی آیات 102 تا 108 میں ہمارے سامنے آئے گی۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرماتے ہیں، وما کنت لدیہم اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہ تھے، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون جب انہوں نے اپنی بات پر اتفاق کیا اور وہ سازش کر رہے تھے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں، وما تسألهم علیہ من اجر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین مکہ سے اس تبلیغ پر کوئی اجر تو نہیں مانگتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ قرآن سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، وہم عنہا معرضون اور وہ ان پر توجہ نہیں کرتے، وما یؤمن اکثرہم باللہ اور ان مشرکین میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم مشرکون مگر مشرک ہوتے ہوئے۔ اگلی آیات سورہ یوسف کی آیات 107 تا 108۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ
کیا وہ اس بات سے بے خوف ہے کہ ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی چھا جانے والا عذاب آ جائے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قل ہذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 اور 11واں عنوان یا ہیڈنگ ہے پچھلی قوموں سے عبرت کا سبق۔ سورہ یوسف کی آیات 109 تا 111 میں یہ بات آ رہی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، نوحی الیہم من اہل القری، جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے مختلف بستیوں والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، للذین اتقوا، ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اگلی آیات سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111 جو کہ آخری آیات ہے سورہ یوسف کی۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نافرمان قوم سے مایوس ہونے لگے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور نافرمانوں نے یہ خیال کیا کہ ان سے عذاب کے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم نصرنا، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، فنجی من نشاء، پھر جسے ہم نے چاہا اسے نجات ملی، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرم قوموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ما كان حدیثا يفترى، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وتفسیر کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ یوسف کی آیات کا ترجمہ مکمل ہوا، اور آج کی کلاس کی آیات اور سورہ یوسف کی آیات کی بھی تکمیل ہوئی الحمدللہ۔ اب آپ کے علم ہے کہ ہم تشریح کی طرف جا رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 سے ہم تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنی بات پر اتفاق کیا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ برادران یوسف سمجھ گئے نا، برادر بھائی کو بھی کہتے ہیں، بردر انگلش میں ہے، برادر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی برادران یوسف۔ اس آیت کی تشریح، آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ غیب کی خبروں سے مراد کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ کیوں؟ اس وقت حضور موجود نہیں تھے وہاں جہاں یہ معاملہ پیش آیا، البتہ یہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے۔ آگے مزید نقطۂ تشریح میں، ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں کی اہمیت، اس بات کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے قرآن حکیم کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے جو یہ صدیوں پرانے واقعات اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو ٹھیک ٹھیک بتا رہا ہے، تو یہ قرآن کا حق ہونا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کا حق ہونا اور سچا ہونا بھی اس بات سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی چال کا تذکرہ،
آیت میں بھائیوں کی اس چال کی طرف اشارہ ہے جب 10 بڑے بھائی باہم متفق ہو گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں، معاذ اللہ۔ متفق ہونا، اتفاق کر لینا، پورا قصہ ہمارے سامنے آ چکا۔ اس وقت کی جو ان کی سازش تھی اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں۔ اس آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، لوگوں کا ایمان نہ لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہی خواہش کریں۔ یہ تسلی حضور کو عطا ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تو چاہتے تھے ہر بندہ ایمان کی دعوت قبول کرے، لیکن کچھ لوگ تھے جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، ضد کا مظاہرہ کر رہے تھے، جانتے بوجھتے حق کو رد کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ ان کے بارے میں فکر نہ کریں، اکثر کا معاملہ اسی طرح کا ہوگا۔ یہ آپ کی کوششوں میں کمی کا معاملہ نہیں، لوگوں کا اپنا طرز عمل، ان کی اپنی ضد ہے، ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو رد کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو تسلی عطا ہو گئی، اور حضور کے ذریعے امت کو بھی تسلی، کیونکہ دین کی دعوت کا کام ہم سب نے کرنا ہے۔ اب کوئی ہماری دعوت قبول نہیں کرتا، اس کو رد کرتا ہے، تو وہ خود جواب دہ ہے۔ ہمارا کام دین کی محنت کرنا، دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 104، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین مکہ سے اس تبلیغ پر کوئی اجر تو نہیں مانگتے، یہ قرآن سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے لوث تبلیغی کوششیں، بے لوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی غرض نہ ہو، کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، بس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو حضور علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں، تبلیغ پیش کر رہے ہیں، اور تمام انبیاء کرام نے ایسا ہی کیا۔ اب ہمیں دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، کسی مال کا لالچ نہ ہو، روپے پیسے کا لالچ نہ ہو، کوئی نام کمانے کا لالچ نہ ہو، بس یہ کہ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے اور لوگوں کو ہمدردی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنی۔ یہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے لوث تبلیغی کوششوں کو سراہتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ سراہنے کا مطلب اس کی تعریف کرنا، جو کام کیا جا رہا ہے اچھا، اس کی تحسین کرنا، تعریف کرنا، اس پر پسندیدہ ہونے کا اظہار کرنا، یہ سراہنے کا مفہوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اجر ان مشرکین مکہ سے نہیں مانگتے۔ عملی پہلو کیا ہے ہم سب کے لیے؟ ہمیں انسانی ہمدردی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں سے کسی اجر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اجر کس کے پاس محفوظ ہے؟ اللہ کے پاس۔ دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، لوگوں کی جیب پر، ان کے مال پر نگاہ نہ ہو۔ اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ آیت نمبر 104 میں ایک اور اہم نقطہ، قرآن حکیم کا تعارف۔ قرآن حکیم تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ حصہ اول میں بھی کچھ بات آئی تھی، حصہ دو میں بھی کچھ بات آئی تھی، دوبارہ سے بات آ رہی ہے۔ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام اور پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 105، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر توجہ نہیں کرتے۔ یہ آیت 105 ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، قرآن حکیم کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام عظیم ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے تعارف کی نشانی تو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن حکیم کے علاوہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، اور ان کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، یہ پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، مخلوقات کو دیکھو، چرند کو دیکھو، پرند کو دیکھو، پھلوں کے پکنے کو دیکھو، سبزیوں کے اگنے کو دیکھو، فصلوں کے نکلنے کو دیکھو، کس قدر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ، کیونکہ
وہ ان نشانیوں پر توجہ اور غور و فکر نہیں کرتے۔ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہے، ضد میں آ گئے ہیں، ورنہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی نشانیاں کائنات میں، زمین و آسمان میں اور خود انسانوں کے وجود میں بھی ہیں، مگر یہ غور کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ دنیا کی بے جا اور غلط لذتیں جن میں پڑے ہوئے ہیں، ان مزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی نشانیاں اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان مشرکین میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر مشرک ہوتے ہوئے۔ یہ آیت نمبر 106 ہے۔ شرک کے باوجود مشرکین کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننا، کفار و مشرکین اپنے کفر و شرک پر قائم رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو مانتے تھے، جیسا کہ سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں ہے۔ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، اور ساتھ ہی وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی اس کی عبادت میں شریک مانتے تھے۔ تو مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، وہ تو انگلش میں اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں اردو میں۔ مشرک ہوتا ہے اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو بھی پوجتا ہے، ان کی بھی پرستش کرتا ہے۔ یہ ہے شرک کا معاملہ۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ حج کے تلبیے میں اپنے جھوٹے معبودوں کو شریک کرتے ہوئے یوں کہتے تھے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی، تلبیہ وہ بھی پڑھتے تھے، حج ان کے بھی جاری تھا، اس میں بہت رسومات کا اضافہ انہوں نے کر دیا تھا، مگر کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تیرا شریک ہے جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہے، تو اس کا مالک ہے، اور جس کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم میں آتا ہے، یہ مشرکین پڑھتے تھے کہ اللہ تجھے تو مانتے ہیں لیکن تیرے اس شریک کو مانتے جس کو تو نے شریک بنایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، مگر یہ مشرکین اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اس شرک کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ عملی پہلو سمجھنے کا ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے طور پر روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت۔ یہ خطرہ ہمیں ہے، دکھلاوا کہتے ہیں دکھانے کو، شو آف کرنے کو۔ نماز اللہ کے لیے نہیں، بندوں کو دکھانے کے لیے کوئی پڑھ رہا ہو، صدقہ خیرات کر رہا ہے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، استغفر اللہ۔ تو یہ بھی شرک کی ایک نوعیت ہے کہ بندہ عمل اللہ کے لیے نہ کرے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ تو دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روئے تو ان سے کہا گیا کہ کیوں روئے؟ فرمائے ایک بات کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ مجھے یاد آ گئی تو اس نے مجھے رلایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی امت پر شرک اور خفیہ شہوت سے ڈرتا ہوں، شرک سے ڈرتا ہوں اور خفیہ شہوت کہ برے ارادے دل میں لانا، برائی کا ارادہ دل میں لانا اور پھر برائی کا عمل کرنا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں، لیکن وہ سورج یا چاند یا پتھروں یا بتوں کو نہیں پوجیں گے بلکہ اپنے اعمال کو دکھائیں گے۔ اور خفیہ شہوت یہ ہے کہ تم میں سے روزے کی حالت میں صبح کرے گا لیکن اپنی شہوت کے باعث روزہ توڑ دے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ کس بات پر وہ ہیں؟ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ دکھاوے کے اعمال کرنا، ہاں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرنا، یہ بھی شرک کا طرز عمل ہے۔ اور پھر خفیہ شہوت کیا ہے؟ اندر ایک برائی کا ارادہ رکھنا، ایک خواہش کا ارادہ رکھنا اور روزے کی حالت میں وہ کام کر جانا اور روزے کو توڑ دینا۔ یہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی، اور حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر روئے ہیں۔ اگلا نقطہ ہم سب کے لیے عملی بات کیا ہے؟ لہذا ہمیں اپنی عبادات اور معاملات میں اخلاص و للہیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور شرک اصغر یعنی ریاکاری اور ہر قسم کی عملی بے رہ روی سے بھی بچنا چاہیے۔
للہیت کسے کہتے ہیں؟ عمل صرف اللہ کے لیے کرنا، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، کسی کی خدمت ہو، کسی کی مدد ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اس کو اخلاص اور للہیت کہتے ہیں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا شرک کیا ہے؟ ریاکاری کرنا، دکھاوے کا عمل کرنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اللہ کے حکم کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رہے، اللہ کے بجائے نفس کی بات ماننے، اپنی خواہشات کی بات ماننے شرک ہے نا، تو اگر اللہ کا قانون موجود ہے اور اس کے بجائے انسانوں کے قانون پر کوئی عمل کر رہا ہے تو یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ جی، اللہ کی حاکمیت کو نہ مانا جائے، اللہ کے قانون کو نہ مانا جائے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں بندوں کا حکم چل رہا ہو، کسی اور کا نظام چل رہا ہو، یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ ہر طرح کے شرک سے بچنے کی کوشش کرنی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے شرک کی ہر شکل سے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 107، أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی چھا جانے والا عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ آیت میں مذکور نصیحت، کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے اور قیامت کے آ جانے سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ اچانک آ جائے اور انسانوں کو ان کی خبر بھی نہ ہو۔ تو اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھنا چاہیے، قیامت کا آ جانا اس کا خوف رکھنا چاہیے، اچانک ہی نہ آ جائے اور خبر بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 108، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت نمبر 108 کا ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ یہ 23 برس کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت بے شمار ہے حضور علیہ السلام کی، ہر سنت اور نبی علیہ السلام کی ہر ادا قیمتی ہے۔ البتہ ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں عرض کرتا ہوں اس کے آگے رادر گو فار دا بیسٹ، بہترین کی طرف جاؤ۔ اردو میں ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی 23 برس کی سب سے خوبصورت اور بہترین اور مستقل اور ہمیشہ جاری رہنے والی سنت کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہے آپ کا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ اور آج ختم نبوت کے بعد اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ذمہ داری ہم سب کے کاندھوں پر ہے۔ یہ 23 برس کی مستقل سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگلا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ حضور کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ تو حضور کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اتباع کا سب سے بڑا میدان کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ یہ ہے میرے آپ کے ہم سب کے کرنے کا مستقل کام۔ آیت کے اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اعلان، آیت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضور تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ان مشرکوں کو سنایا گیا ہے کہ جو شرک پر اڑے ہوئے تھے، تو حضور سے کہلوایا کہ تم کرتے ہو، میں بالکل مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ اصل میں ان مشرکوں کا رد کیا گیا ہے جو شرک میں مبتلا تھے۔ عملی پہلو کیا ہے؟ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتا، اس کے لیے معافی نہیں ہے الا یہ کہ بندہ سچی توبہ کر لے، ورنہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ سورہ نساء کی آیات 48 میں اور 116 میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے مختلف بستیوں والوں میں سے، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
اور یقیناً آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ آیت 109 کا ترجمہ ہے۔ تشریح میں پہلا نقطہ، آیت میں مذکور رسالت کا تذکرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی کسی خاتون کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں ہی کو مختلف بستیوں میں رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو مزاج ہمیں عطا کیا گیا، باہر کے بھاری بھرکم ذمہ داری کے کام مردوں کے حوالے، اور اکثر گھروں کے جو معاملات و کام کاج ہیں وہ عورتوں کے حوالے کیے گئے۔ ہاں، عورت کو ضرورت ہو تو گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے اپنے کام کے کاج کے لیے، ضرورت پورا کرنے کے لیے، لیکن باہر کی محنتیں اور مشقتیں یہ مردوں پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو جسمانی ساخت ہے اور احساسات اور جذبات ہیں، اس کے اعتبار سے اس پر ذمہ داریاں ڈالیں، تو کبھی کسی خاتون کو رسول یا نبی نہیں بنایا گیا۔ اگلا نقطہ، پہلی گزری ہوئی قوموں کے انجام کی معلومات۔ قرآن و حدیث میں ان کے ذکر کے علاوہ زمین میں ان قوموں کے کھنڈرات دیکھ کر ان کا انجام معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ احادیث مبارکہ میں پچھلے اقوام کا ذکر ملتا ہے، وہ تذکرہ مختصراً ہے۔ اب زمین پر جو اقوام کے کھنڈرات بچے ہیں ان کو دیکھ کر بھی کچھ عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے اس طرح کے ہسٹوریکل پلیسز کو جو ہے وہ ہم لوگ پکنک پوائنٹس بنا دیتے ہیں۔ موئنجو داڑو، ہڑپا اور اس طرح کے علاقے، دنیا کے کچھ اور علاقے، ہاں جناب وہاں پہ پکنک بھی منائی جاتی ہے اور ایک اس میں فن بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس طرح کے کھنڈرات کو دیکھ کر سوچنا چاہیے قومیں کیوں تباہ ہوئیں۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر بھی ماضی کی اقوام کے بارے میں کچھ معلومات مل سکتی ہیں۔ عملی پہلو کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمیں پچھلی قوموں کے برے انجام سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قصے محض قصوں کے طور پر بیان نہیں کیے۔ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، ہم پہلے سمجھ کر آ چکے ہیں، پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں ان واقعات میں سبق آموزی ہے، اور ان سبق آموزیوں کو حاصل کر کے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اہم بات، آخرت کا گھر۔ ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اصل تو گھر آخرت کا ہے، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے اور بہت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور نافرمانی کی روش نہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 110، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب رسول نافرمان قوم سے مایوس ہونے لگے اور نافرمانوں نے خیال کیا کہ ان سے عذاب کے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے نجات ملی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ یہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ و تفسیر کے اعتبار سے اس آیت کا شمار، بہت اہم اور علمی نقطہ نوٹ کیجیے گا۔ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر مشکل ہے۔ اگر آپ بہت سارے ترجموں کو دیکھیں گے تو بڑی مختلف الفاظ آپ کو ملیں گے اور پریشانی بھی ہوگی۔ ہم نے یہ ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کرے مطالعہ قرآن حکیم میں، یہ پاکستان کے تمام معروف مکاتب فکر کے علماء نے اس کو اپروف کیا ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ کر منظور کیا ہے، اور بہت آسان ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ البتہ یہ مقام جو آیت اس وقت زیر مطالعہ ہے، آیت نمبر 110 سورہ یوسف کی، ہے تھوڑا مشکل مقام۔ اللہ کے فضل سے مفسرین نے کچھ آسان بھی فرمایا اور ہمارے علماء نے بھی اس میں آسانی ہمارے لیے فرمائی ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ رسولوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کا پہنچنا۔ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، مایوس لوگوں سے، ہاں، کہ ایمان کر نہیں دیں گے، اور قوم نے خیال کیا کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، لوگ نافرمان سمجھتے رہے ہم سے تو بس مذاق کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، استغفر اللہ، اور انہیں محض جھوٹا ڈرایا گیا تھا، تو رسولوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آ پہنچی۔ پیغمبر پہنچاتے رہتے ہیں پیغام، مگر لوگ نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں، تو پیغمبر پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگوں سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے تو مایوس ہو ہی نہیں سکتے پیغمبر، اور لوگوں کا حال کیا، بس یہ قصے کہانیاں میں ڈراتے رہتے ہیں۔ بس اچانک پھر کیا ہوا، اللہ کا مدد کا معاملہ آ گیا رسولوں کے لیے، اور پیغمبروں کو اور ان کے نیک لوگوں، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچایا جاتا اور نافرمانوں کو ہلاک کر دیا جاتا، جیسے پہلے حصے میں مطالعہ قرآن میں ہم کئی قوموں کے واقعات کو پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے والے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے نجات عطا فرماتا ہے۔
یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ایمان بھی اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کی بھی محنتیں کرنی ہیں۔ عذاب کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ مجرم قوموں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آتا ہے جو ایمان کی دعوت قبول نہیں کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے، دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اور آخری آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 111، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، یقیناً ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آخری آیت کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سامان عبرت سے مراد لیسنز ٹو لرن، سبق آموزی ہے۔ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، سبق آموزی۔ سورت کے آخر میں قرآن حکیم کی صفات کا بیان۔ قرآن حکیم کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی نے گھڑا نہیں اپنے پاس سے، معاذ اللہ۔ نمبر 2، قرآن حکیم اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پچھلی جو کتابیں تھیں ان میں تو تبدیلیاں ہو گئی، ان کی اصل تعلیم قرآن حکیم میں آ گئی اور قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن حکیم میں ہدایت کے لیے ضروری ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ بندے ان کو کرنا کیا ہے، بندوں کو کن کاموں سے بچنا ہے، بندوں کے لیے کامیابی کس راستے پر ہے، ناکامی کون سے راستے پر چلنے میں ہوگی، ہدایت کے لیے ضروری باتیں تمام بیان کر دی گئی۔ لیکن یاد رہے قرآن حکیم کی تشریح کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی طرف بھی رجوع کرنا لازم ہے۔ نمبر 4، قرآن حکیم اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، اور نمبر 5، قرآن حکیم اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ یہ اس قدر صفات ہے قرآن حکیم کی جو سورہ یوسف کے بالکل آخر میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ سورہ یوسف کی آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان بھی مکمل ہوا اور سورہ یوسف کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ البتہ آخر میں آپ کے علم میں ہے کہ علم و عمل کی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں، کچھ نقطے ہوتے ہیں، کچھ علم کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں، سبق ہوتے ہیں، لیسنز ہوتے ہیں، نصیحت ہوتی ہے، کرنے کے کچھ کام ہوتے ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے علم و عمل کی باتیں کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات اس حوالے سے ہے، ہمیں مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کرنی چاہیے کیونکہ مہمان نوازی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 میں بات آئی تھی، جب بھائی آئے تھے تو اچھا غلہ بھی دیا اور رقم بھی واپس کر دی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے مہمان نوازی کی تھی۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا بہترین محافظ اور دنیا اور آخرت میں ہمارا کار ساز ہے۔ سورہ یوسف کی آیات 64 اور 101 میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی باتوں میں بھی یہ ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ اصل میں حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ ہے، اور کار ساز کون ہے؟ کام بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ نمبر 3، ہمیں اپنی تدبیر سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہی حقیقتاً اور مستقلاً ہمارا مددگار ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 یعنی ہم اپنے جائز کاموں میں جو بھی اسباب اختیار کریں وہ کر لیں، نتیجہ کس پر چھوڑے؟ اللہ پر۔ حقیقتاً نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اسباب اختیار کریں، تدبیر ضرور کریں، مگر ہوگا وہ جو اللہ کی تقدیر میں طے شدہ بات ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، ہمیں اپنی پریشانی اور غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے سامنے بیان کرنے چاہیے کیونکہ وہی حقیقتاً اور مستقلاً غموں کو دور فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86۔ اصل میں تو غم کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اصل میں تو ہماری تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو ہمیں بندوں کے سامنے رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے، رب کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں بات ہم نے سمجھی تھی۔ پانچواں نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے پاس سے خصوصی علم عطا فرماتا ہے جو دیگر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86۔ یعقوب علیہ السلام نے بار بار فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان پر وحی آتی ہے، غیب کے علوم میں سے علم اللہ عطا فرماتا ہے نبیوں کو جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتا۔ چھٹا نقطہ، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87۔ کیوں؟ ہم نے سمجھا تھا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ جو کافر ہوتے ہیں۔ ساتواں نقطہ ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90۔ تقوی اور صبر یوسف علیہ السلام کے قصے میں بار بار یہ ذکر آیا ہے۔ آٹھواں نقطہ، جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں یہ بات آئی، 92 میں یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کیا بھائیوں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا تھا۔ تو عام طور پر
ہمارے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کر جائے ہمیں معاف ہی کرتے رہنا چاہیے۔ 9ویں بات، ہمیں اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ سورہ یوسف کی آیات 99 اور 100 میں بات آئی تھی جب یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو ویلکم بھی کہا، استقبال بھی کیا اور تخت پر بھی بٹھایا تھا۔ یاد آ رہا ہے؟ تو ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنا چاہیے۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں بات آئی، یہ 23 برس کی مستقل سنت ہے اور محنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ آج یہ کام ہم سب نے کرنا ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج ہماری کلاس کی تکمیل ہو رہی ہے اور سورہ یوسف کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔